الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو ہم نے سورہ نساء شروع کی ہے، اس میں احکامات ہیں، جیسے کہ آپ نے آج دیکھیں گے۔ میں نے پہلی 3 آیات جو کل کرائی تھیں، سب سے پہلے تو آپ کو شان نزول کرایا تھا، اس کے بعد میں نے آپ کو 3 آیت کرائی ہیں، جن کا میں آپ سوالن جواباً آپ سے آج وہ ریویژن ہوگا۔ لیکن آپ یہ نوٹ فرمائیں کہ آپ جو لوگوں نے درس میں سستی کی ہے وہ اب شامل ہوں، تاکہ ان کو سمجھیں، ان کے مطابق عمل کریں، تاکہ ہم اللہ کے ہاں اس دائمی اور ابدی زندگی جو آخرت کی ہے، اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اگر ہم آمین نے ثم آمین۔ اس قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا اور نہ اس کے مطابق عمل کیا، تو یقین مانے وہ دائمی اور ابدی زندگی جو آخرت کی ہے وہ اذیت ناک جہنم میں گزرے گی۔ تو اس لیے اس کا علم اور ان چیزوں کو سمجھنا یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ دنیاوی ڈگریوں سے بھی یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس پر عمل کر کے ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ لہٰذا جو لوگ اس میں اب سستی کرنا شروع کر دیا ہے، وہ اس کو سستی نہ کریں، برائے مہربانی اس علم کو حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، تاکہ رب العالمین کے ہاں ہمیں کامیابیاں ملیں۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے آیت نمبر 1 میں، بڑے غور سے سنیے اور جواب دیجئے۔ آیت نمبر 1 میں یہ جو حصہ ہے، الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اس کا مفہوم کیا ہے بھلا؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے تمہارا جوڑا بھی پیدا کیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حقوق میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے سب کو پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کے آگے سے جوڑا بنایا، اور عورت اور مرد دونوں حقوق میں برابر ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آدھی بات ہے یہ جو، پلیز پہلے آپ بات سنیں بڑے غور سے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم میں کوئی فرق نہیں ہے، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، کالا گورا چٹا، زبان بولنے والا، پٹھان پنجابی سندھی، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں۔ لہٰذا سب سے بڑا یہ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ تمہیں انسان بننا ہے، کیونکہ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اگر کوئی وجہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ ہے تقوی، یہ ہے اس کا صحیح مفہوم۔ باقی وہ جو آپ نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق میں مرد اور عورت کو، کون سے حقوق میں؟ وراثت کے حقوق جیسے بتائے ہیں ان میں یا دیگر، لیکن عورت اور مرد جب شادی شدہ ہو جاتی ہیں تو مرد قوام ہے اور اس کو قوام کے طریقے پر بیہیو کرنا چاہیے۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ وہ جو مرضی آئے کرتا رہے، نہیں، اس کو جو قوامیت نے اس کو پابندیاں رکھی ہیں قرآن نے، حدیث نے، وہ اس پہ مکمل عمل کرے۔ یہ پورے خاندانی نظام کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں اسی آیت 1 میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ ایک تو تم تقوی کرو اس اللہ کا جس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو، اور دوسرا ارحام، ان کی جو ہے رحمی رشتے، ان کو کاٹنے سے بچو۔
इसका क्या फायदा है? इस हुक्म की خاندان مضبوط رہتے ہیں تو معاشرہ بھی مضبوط رہتا ہے. اگر بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اگر وہ اللہ جس کے نام کو تم غلط مس یوز کرتے ہو کہ کبھی ایسے الٹے سیدھے اللہ کا نام کا استعمال کر کے اپنے حقوق لیتے ہو، اس اللہ کا حکم ہے کہ تم جو ہے ان تقوی جب اختیار کرو گے تمہارا معاشرہ بالکل اللہ کے احکامات پہ چلو گے، تمہارا معاشرہ پاک صاف ستھرا ہوگا. اور اگر تم اس کو چھوڑو گے، اس کے خلاف برخلاف چلو گے تو بالکل وہی حال ہوگا جو آج آپ کے معاشروں کا ہے. کسی پہ آپ کو بھروسہ نہیں کہ وہ بندہ صاف ہے یا نہیں. حتیٰ کہ ماں باپ پر اولاد کو یقین نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ناانصافیاں کر رہے ہیں. اگر وہ تقوی اختیار کرتے تو آپ کا معاشرہ، دیکھیں یہ اتنا بڑا کام ہے. میں اگر تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہوں تو میں بہترین انسان ہوں پوری معاشرے سوسائٹی کے لیے، افراد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بہنوں کے لیے. تو آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے احکامات کتنے وسیع المفہوم ہیں اور کتنے مفید ہیں. دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہی اصولوں پر وہ معاشرہ قائم کیا، مدینہ کی ریاست، تو وہ کتنی ایسی ریاست تھی کہ آپ راہ جاتے ہوئے بندے پر بھی بھروسہ کر سکتے تھے. اور جب اس پر عمل نہیں ہوتا تو آج آپ دیکھ لیں آپ کو اپنی اولاد پہ بھروسہ نہیں ہے. لہذا 100% صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. اس لیے کہ یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے. لہذا اب آپ دیکھیں کہ ایک ایک آیت کو جب ہم خود بغیر ترجمے کے بغیر اسے پڑھتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا ہمیں جب ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا کہ پڑھ کے تم نے اس پہ عمل نہیں کیا. اچھا، اس کے بعد اب آپ آج بھی دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سب سے کمزور طبقہ جو تھا نا، وہ یا تو یتیم بچے اور بچیوں کا تھا، جس کا مال بھی ہتھیار لیتے تھے اور بچیوں کے ساتھ شادیاں کر لیتے تھے، ان کا نہ مہر دیتے تھے نہ کوئی. اب اللہ نے اب کس قدر ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے، یتیموں کی بھی، عورتوں کی بھی. اب آگے آپ آئیں گا، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق آپ عمل کریں. اگر آپ دیکھیں نا، عورتوں کا حقوق مار رہی ہیں، مردوں کو تو رہنے دینا، وہ تو تباہی کا پھر رہے ہیں. جیسے ایک ساس اور بہو کا رشتہ ہے، کتنا، حالانکہ ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے، لیکن وہاں آپ دیکھیں آج کس قدر تفریق ڈال دی ہے ہماری ذاتی خواہشات نے. اب بڑے غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا، جو یتیموں کے حقوق کی کس طرح حفاظت کی ہے، جلدی بتائیں. سر جی یہ آیت نمبر 3 ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نہیں، کہ دو میں گرتاج صاحبہ، 2 میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا ہے، وہ کیا ہے؟ جی وہ بتایا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی ان کا جو مال ہے. اب جی مال دو دینا تو نمبر، چھوڑیں، سوری، ہاں آپ 2 نمبر. ان کا مال الگ ہوگا، آپ کا مال الگ ہوگا، اور آپ اس میں ان کے اچھے مال سے اپنے برے مال کو تبدیل نہیں کر سکتے. سر جی دینا تو دینا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا اگر حرام مال ہے تو ان کے حلال مال میں مکس مت کرو. نہیں 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 نہیں، آپ نے ان کا ایک صوفہ ہے، وہ بڑا اچھا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اور آپ کی بڑی پرانی چیز ہے، تو ان کو مت تبدیل کرو. یہ بڑی گناہ کی بات ہے. دیکھ رہے ہیں یہاں، دیکھیں مومن ہے تو حرام تو کما ہی نہیں سکتا، ورنہ مومن نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا، جب حرام مال سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی تو پھر وہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی جی جزاک اللہ. سر جی یہ گٹیا مال ہے نا، گٹیا مال ان کے ذمہ کر دو، ان کو دے دو، اور اچھا مال خود لے لو اور خراب مال ان کو دے دو. ہاں یعنی کہ بالکل. عدل اور انصاف کو قائم کرنے کا حکم ہے.
یہ سمجھیں، اور خاص کر یتیموں کے بارے میں. جی ویسے بھی مومن دیکھیں، اسلام ایک بات اچھی طرح، جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں نا، بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمائی ہے، اللہ کی بات برحق ہے کہ مومن جو ہے نا وہ عدل و انصاف کے خلاف جا ہی نہیں سکتا. اب میں آپ کو آیت آئیں گے آگے بتاؤں گا آپ کو. اچھا، اس کے بعد ہے آیت نمبر 3. اب آپ آیت نمبر 3 میں زرتاج صاحبہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کس طرح دی ہے. ذرا آپ پہلے اس چیز کو ذرا ذہن میں لائیں کہ جب ذرا مجھے دکھا دیں مجھے جو نکالیں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ذرا غور فرمائیں کہ رب العالمین نے یہ جو بات فرمائی ہے، کتنی معاشرہ اگر اس سے ہٹا ہوا ہو، بس یہی نکلا ہے. ہاں نکالیں، مجھے دیتے جائیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس عورت کا بیچاری کا کوئی حق ہی نہیں تھا. ذرا غور فرمائیں کہ کتنا منظر برا ہے کہ ایک بندہ مر گیا اور اس کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ بیوہ ہو گئی، بجائے اس کے کہ اس کو جناب وہ جو اس کے ورثاء ہیں وہ اس عورت پہ قبضہ کر لیں گے، اور اگر اس کے بچے جو دوسری بیوی سے پہلی بیوی سے تھے وہ بھی اس سے شادی کر لیں گے. ذرا نوٹ فرمائیں کہ اس عورت کو کوئی حق تھا کہ وہ آزادانہ فیصلہ خود کرے کہ وہ کس قسم کی شادی، کس قسم کا نیک انسان چاہیے اس کو؟ نہیں، اس کو کوئی حق ہی نہیں ہے. یہ تھا پہلا معاشرہ. اللہ تعالیٰ نے کیسے حقوق دیے. اب جب یہ حقوق کسی معاشرے میں ہوں، آپ یقین مانیں اگر پاکستان میں یہ حقوق عورتوں اور یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں کو ہوتے تو دوسری دنیا کے لوگ فوراً آ کے دیکھتے کہ ہاں یہ معاشرہ ہے، اور وہ اپنے ہاں اسلام کے لیے وہ مسلمان ہو جاتے. یہ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر سمجھ رہے ہیں. اور جزاک اللہ. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا ان کو یہ سورت نساء پڑھ لینی چاہیے ایک دفعہ، ٹھیک طریقے سے سمجھ لینی چاہیے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن حکومت کا فرض ہے کہ وہ یقین دہانی کرائے کہ وہ ان احکامات پر عمل کر رہی ہے. جب حکومت ہی ان برے کاموں کی ان کے خلاف ورزی کرے جیسا ہو رہا ہے تو آپ دیکھ لیں مسلمان ملکوں کا کیا حال ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے، آپ تو رہ رہی ہیں جرمنی میں، کہ لوگ کہتے ہیں ہم اس اسلام سے باز آئے، جس کا یہ حال ہے کہ ان کے ملک میں انسانوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو ان کا حق بھی نہیں دیا جا رہا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی، اور ان سارے عدل و انصاف کا ذمہ داری حکومت کی ہے پہلے نمبر پر. نمبر دوسرا کہ وہ اخبارات، ٹی وی اور سارے ذرائع سے اسلام کی تبلیغ کرے، اور حکمران عادل ہوں گے تو عوام انشاءاللہ دیکھیں گی کہ عوام بھی بالکل صحیح چلیں گے، کیونکہ قانون نافذ ہے، قانون کے محافظت ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو فرض ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بھیجی، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ہدایت پہ عمل کریں. جی سر بالکل یہی بات ہے. دیکھیں یہ اللہ کا قانون ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی قانون بہترین ہے ہی نہیں. تو اس پہ عمل کریں گے تو کتنا معاشرہ اوپر جائے گا. اور دنیاوی قانون کے بارے میں چرچل نے کہا تھا دوسری جنگ عظیم میں کہ اگر عدالتیں ٹھیک کر رہی ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دنیاوی قانون تھا. تو یہ تو اللہ کا قانون ہے، اس سے بڑھ کے تو کچھ بھی ڈاکٹر نہیں صاحبہ ہے. کوئی عمل بھی تو کرے. کوئی نہیں ہے اچھا، نا، عمل نہیں، پڑھتے ہی نہیں. اب میری بات سنیں آپ. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فرض پورا کر دیا. اس نے دنیا کا بہترین قانون کسی حوالے سے ہو، معاشرت، معیشت، سیاست، فرد کی پاکیزگی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، آپ دیکھ لیں وہ چیزیں ہیں جو انسان کی انسانیت کے لیے بے انتہا ضروری ہیں، وہ اللہ نے بتا دی. نمبر 2، حکومتوں کا فرض قرار دیا کہ وہ اس کے مطابق ان کو نافذ کریں گے.
آپ باروں کو چھوڑیں، یہ پاکستان میں کتنا بڑا ظلم اور جرم ہے کہ ہم نے ملک لیا اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اور آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ہماری عدالتیں عدل و انصاف دے رہی ہیں؟ نہیں سر، بالکل بھی نہیں، وہ تو بس اچھا، یہ جو کالے کوٹ والے ہیں، یہ مغربی لا پڑھ پڑھ کے اور پھر اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور اس کو نافذ کرتے ہیں، اور اللہ کا دین کہاں دور پھینک دیا گیا ہے۔ جی انا ہاں، للہ سچ کو جھوٹ بتاتے ہیں۔ سر اگر یہ صورتیں ایک بات ہاں، جی لیکن کورس میں رکھ میں دیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے جی کہ صورتیں اگر کورس میں رکھ دیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اچھا، تو تاکہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو بحیثیت ماں باپ اور والدین ہونے کے ہمارا فرض ہے کہ ہمارے گھر میں نافذ ہوں۔ وہ تو الحمدللہ کر رہے ہیں۔ ہاں الحمدللہ آپ کر رہے ہیں نا، لیکن آپ شاید 1% بھی نہیں ہیں اس پورے کام کرنے کے حوالے سے۔ سر جی ایک بات اور ہے، آج کل معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو 4 شادیوں کا حکم ہے، ہم کر سکتے ہیں، اور باقی فرائض میں کیوں نہیں دیکھتے کہ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اکثر لوگوں سے میڈم سنا ہے کہ یہ شادی زرراج کے صاحبہ، 4 شادیوں کا ذکر آ رہا ہے آگے، وہاں شرط ہے، اگر وہ شرط پوری نہیں کر سکتے، اللہ نے کہا ایک پہ کافی ہے۔ اگر تم نے عدل نہ کیا، عدل کی مثال دیکھیں، یہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ مومن جو ہے وہ قرآن پڑھ کے، قرآن سمجھ کے پھر سمجھتا ہے کہ کرنے کی باتیں کیا ہیں۔ دیکھیں نا، جو 4 شادیاں اس کے لیے کر رہے ہیں عیاشی کے لیے، وہ تو اسلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ آپ ان کا ذکر ہی کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو بتائیں ضرور کہ یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارا دین کے ساتھ معاملے میں رویہ۔ جی لیکن ان چیزوں کو کی بجائے آپ پازیٹیو کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کی اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے ایک شادی کافی ہے۔ جی جزاک اور بتاتے نبی ہیں سر۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا وہ معیار قائم کیا ہے۔ ہمارے اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جی اچھا، اب 4 شادیوں کا بھی آگے آ رہا ہے، ذرا آپ دیکھیں قرآن کا نقطہ نظر کتنا واضح ہے۔ اچھا، یہ تو آپ کے سامنے ہو گیا جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب دیکھیں نا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 کل ہو گئی تھی، اور 4 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ یہ حکم ہے اللہ کا اور یہ فرض ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک اپنے رشتہ دار کی شادی میں گیا، انہوں نے بتایا مجھے کہ یہ جو انہوں نے اس پر ایک صرف سویٹ ڈش کا تخمینہ جو تھا وہ 1 لاکھ سے زائد تھا، اور جب نکاح پڑھانے، کیونکہ میری ڈیوٹی تھی، انہوں نے کہا نکاح پڑھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا مہر جو ہے وہ شرعی مہر رکھیں۔ ذرا نوٹ فرمائیں۔ میں نے کہا میں تو نکاح نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نکاح حیثیت کے مہر حیثیت کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ 1.25 لاکھ سویٹ ڈش کا رکھ رہے ہیں اور یہاں مجھے کہہ رہے ہیں 32 روپے، وہ تو آج مانگنے والا بھی نہیں لیتا۔ تو میں نے کہا کہ نکاح مجھے پتہ ہے آپ کی حیثیت کیا ہے، میں اس کے مطابق رکھوں گا۔ اگر مجھے نکاح پڑھانا ہے تو میں یہ پڑھاؤں گا، ورنہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھائیں۔ پھر میں نے خود مقرر کیا۔ اس لیے بالکل حق کی بات کی ہے نا سر۔ ہاں، تو پھر حق کی بات میرا فرض تھا نا۔ اگر میں حق کی بات وہاں نہ کرتا اور مولوی ہوتا، پیسوں کے لیے نکاح پڑھا کے آ جاتا، قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دیتا؟ سر قیامت کو سر جی نظر رکھیں ایک گے پھر تو بات سارے یہاں کام پر صحیح ہو جائے نا، وہی بھول جاتے ہیں۔ سر تو جی ایک اس بات یہاں پر تو سب سے بڑی غلط بات کہ 32 روپے جو ہے وہ شریعت کا حکم کہتے ہیں، یہ تو سب سے بڑی غلط بات ہے۔ کس جگہ پر 32 روپے؟ میڈم ایک بات سنیں،
आप क्यों नहीं लोगों को बताती, या मैं क्यों नहीं बताता کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی آپ کی مالی حیثیت تھی اس وقت جیسا نکاح کیا اسی کے مطابق مہر رکھا. جی سر. وہاں اور اللہ جب قرآن میں فیصلہ فرما دیا اللہ نے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس چیز کو وہاں نافذ کریں. لوگوں کے کہنے پہ ہم کیوں چلیں؟ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھیں، اس کے مطابق چلیں. اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی. اچھا سر جی یہ جو مہر میں ہوتا ہے معجل اور غیر معجل، یہ دو کس ذرا سمجھا. دیکھیں یہ سب مولویوں کا بنایا ہوا ہے. اگر غیر معجل اس شرط پہ الاؤ کر دیا جا سکتا ہے کہ وہ بیگم کو آپ ادا کریں اور ٹائم بھی مقرر ہو. فرض کیجئے کہ ایک آدمی کی مالی حالت تو اچھی ہے لیکن وہ اس میں سے 1,00,000 مقرر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں 30,000 تو بھی دیتا ہوں، 70,000 جو ہے وہ فلاں مہینے میں دے دوں گا. اب مولوی صاحب کا فرض ہے کہ چیک کریں کہ واقعی اس نے اس پیریڈ میں دے دیا یا نہیں دے دیا، پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ اگر غیر معجل اس لیے لکھ دیا کہ بس لکھنے کی حد تک لکھ دو، یہ بالکل غلط ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا سر جی یہاں پر پلیز ایک بات کلیئر کر دیجیے گا. ایک میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ مہر لاؤ. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، پر میں کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، تو اس نے تب بھی کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ آیات یاد ہے قرآن کی تو وہ اس کو سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہوگا. تو پھر غیر معجل کا کیسے سوال پیدا ہوتا ہے سر جی یہاں پر؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ غیر معجل کے لیے اگر یہ یہ مائک بند ہو گئی ہے سر کا. سر کی کال آ گئی تھی. آپ کو کوئی فون آ گیا. جی یہ جو معجل اور غیر معجل ہے نا، قرآن کا تو اس میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے. یہ لوگوں نے خود سے گھڑ لیا ہوا ہے کہ کوئی یہ نہ اس کوئی. حدیث کے مطابق تو خود ہی کا گھڑا ہوا ہے نا. جی خود ہی کا گھڑا ہوا ہے. یہ اللہ آواز رحم. آ رہی ہے؟ جی سر جی آ گئی ہے. اچھا تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ مہر فرض ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، اسی کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خوش دلی سے دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الاؤ کر دیا کہ آپ نکاح مہر کے بغیر نہیں ہوتا، تو مہر میں آپ اس کو قرآن سکھا دیں. اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی الحمد للہ. اچھا اب آگے آتا ہے فَإِن تُبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، ہاں پھر اگر خود اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز وہ تمہیں چھوڑ دیں، یعنی آپ نے نکاح وہ مہر مقرر کیا، اس میں سے اس نے اٹھا کے آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، اب اس کو آپ کھا سکتے ہیں، وہ بھی حلال طریقوں سے. کھانا بھی وہ اسی وقت جائز ہے جب آپ اس کو دیکھیں میرے اور آپ کے پاس یہ اللہ کی امانتیں ہیں مال. میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بچے کو اتنا بہترین جوڑا دلاؤں، اتنے بہترین کھلانے دلاؤں اور غریب کا بچہ ترسے روٹی کے لیے بھی. تو یہ میرا فیصلہ ہوگا کہ میں اس کو ایک عام قسم کا کھلونا لے کے دوں اور باقی پیسے مجاہدین افغانستان کو دوں. فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو اس کو مزے سے خوشگواری سے کھاؤ. کیا مطلب ہے؟ اب اس کو آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے آپ کو دیا ہے.
मजबूरन उसके मत लो उससे। तो आपने देखा कि किस तरह के उसूल उस माशरे के लिए और क़यामत तक के लिए यही उसूल बेहतरीन है किसी सोसाइटी के लिए, किसी माशरे के लिए, किसी समाज के लिए। आयत नंबर 4 पे कोई सवाल हो आपका तो जबरदस्ती और जबर से आप बीवी को महर में से कुछ ले नहीं सकते। आयत नंबर 5, वला तो हस्सुफहा अम्वालकुम उल्लती जअल लकुम क़ियामा। बड़े गौर से देखें, इसमें एक लफ्ज क़ियामन है। माल के लिए क्या कहा? ये माल क्या होता है? क़ियामन। जिंदगी गुजारने के लिए। नहीं, देखें, माल का कई फायदे हैं। मसलन इसी माल से आप जिंदगी बेहतरीन बना सकते हैं। बेहतरीन का मतलब ये है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। तो यहाँ माल, यतीम के माल की हिफाजत का सवाल है और वहां अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि और मत पकड़ो नासमझों को अपने वो माल जिनको अल्लाह ने तुम्हारे गुजरान का जरिया बनाया है। यानी आप देखें, एक बंदा बड़ा गरीब है लेकिन एक यतीम की किफालत कर रहा है और वो किफालत पूरे एहसास अमानत के साथ कर रहा है। अब अगर उसमें से कुछ चीजें वो माल में से अपने जाती अखराजात के लिए वो भी बड़े सोच समझ के, वरना अगर जबरदस्ती खाया तो गोया वो अपने आग में नीचे आ रहा है, आग पेट में आग भर रहा है। तो वहां उसको इजाजत दे दी। क्यों? दीन में तंगी नहीं है, लेकिन ऐसी आसानी ऐश व इशरत के नहीं, लेकिन अल्लाह के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को उससे फायदा उठाना। क्योंकि माल जो क़ियामन का लफ्ज़ है ना, माल को अल्लाह ताला ने सरमाया हयात बनाया है। क्योंकि माल के जरिए, तो इसलिए उसके माल में से अगर वो यतीम अमीर है और ये शख्स जो है उसकी सारी जरूरियात भी पूरी कर रहा है, जायदाद को भी देख रहा है बड़े बेहतरीन तरीके से, अल्लाह के बताए हुए तरीके से, तो फिर ये उसके माल में से ले सकता है। वरना अगर ये खुद अल्लाह ताला ने इसको माल दिया है तो इसको कोई हक नहीं है कि वो उसका सवाब अजर उसको अल्लाह देगा जो उसने उस यतीम के साथ कर रहा है, लेकिन उसके माल से नहीं खा सकता। ये तो पहला हिस्सा था। अगले हिस्से में कहा का वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम, हाँ उन्हें इसमें से खिलाते और पहनाते रहो। यानी यतीम को भी आप औसत दर्जे का खाना, जो बेहतरीन खाना हो, और अगर वो अमीर है तो उसको कपड़े भी पहनाओ, लेकिन पोशाकें नहीं। क्यों? उसका माल जो है वो आपके पास अमानत है। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, और उनसे बात किया करो अच्छे अंदाज में, मोहब्बत शफकत से पेश आओ। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके सर पर हाथ फेरते हो ना तो तुम्हें इतनी नेकियां भलाइयां अल्लाह ताला अता फरमाएगा जितने बाल हैं उसके सर के। जरा गौर फरमाएं। लेकिन वो इखलास अल्लाह के लिए आप उसके सर पे हाथ फेर रहे हैं, उससे हुस्न सलूक कर रहे हैं। तो आपने देखा कि माल की हिफाजत और उस माल को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, उसके सारे तरीके जो हैं वो इस आयत नंबर 5 में आ गए कि माल पर तुम्हारा कोई तसरुफ ऐसा नहीं है कि जिसमें मालिकाना हुकूक हो। तुम्हारे पास अमानत है, उसको अमानत समझ के खर्च करो। कोई सवाल आयत नंबर 5 के बारे में? आयत नंबर 5 में रजी ये है सुफहा, कि यतामा को उस वक्त तक माल ना दो जब तक उनमें कोई अक्ल ना आ जाए, यानी अभी बालिग नहीं हुए या उनमें कोई समझ की कमी है तो उनके हवाले उनका माल ना करो। ऐसे नहीं, मेरे ज़हन में कुछ ऐसी बात आ रही है। ये अगली आप जब आयत नहीं, सोच समझ आपने वाले पढ़ हो के गए नहीं ना तो आते। सुने, आयत नंबर 6 में उसकी तफसील आ रही है। अगर आपने पढ़ के आए सर होते जी ना तो थोड़ा सा हिस्सा रहता है, पढ़ा है, आगे मैंने थोड़ा पढ़ा सा है हिस्सा क्योंकि रहता है वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा। जी, मैंने आपसे अभी गुजारिश की है कि जब भी उनसे बात करो मोहब्बत और शफकत के, अगर आपने उसको कोई तंबीह भी करनी है उसकी तरबियत के हवाले से, वो भी अच्छे अंदाज में करो। ये है इसका मफहूम। सर जी आयत नंबर 4 में
یہ آگے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. ذرا سا سر اس کو کھول دیں. میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اگر خاتون جس کو آپ نے مہر دیا ہے وہ اس میں سے کچھ آپ کو دیتی ہے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آپ اس کو پھر جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اس میں سے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے آپ کو دی ہے. یہ ہے اس کا مفہوم. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر. آگے اچھا، اب آیت نمبر 6 میں چلیں. وہ آپ کے سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب آ رہا ہے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. اچھا، جانچ پرکھ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ اس شخص کا فرض ہے کہ اس بچے کی تربیت کرے یتیم کی، تاکہ وہ اچھا برا بھلا اس کی تمیز ہو جائے اس کو، اور وہ زندگی کے معاملات میں ان کو جب اس کے مال حوالے کیا جائے تو اس مال کے گلچھرے نہ اڑائے، بلکہ اس مال کو اس کی تربیت ایسی کرے کہ اللہ کی امانت سمجھ کر کے وہ بھی اس کو خرچ کرے. تو وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر پر پہنچ گئے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ، رشدہ کا مطلب ہے ان سوجھ بوجھ، کہ تم یہ محسوس کرو کہ وہ باشعور بھی ہیں، جوان بھی ہو گئے ہیں، سمجھدار بھی ہیں، تو پھر کیا کرو؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو. اور پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اور تم اسے ہڑپ نہ کرتے جاؤ، یعنی اسراف نہ سے ان کا استعمال مت کرو، جلد بازی مت کرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. یعنی اب وہ نادان ہے اور آپ ان کا مال اڑا رہے ہیں تاکہ ان کو تو سمجھ ہے نہیں، تو ایسی حرکت جو ہے آپ ہرگز نہ کریں. اور پھر فرمایا آیت نمبر 6 میں ہی آگے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو کوئی غنی ہو اس کو چاہیے کہ پرہیز کرے. کیا مطلب؟ کہ اس مال میں سے کچھ نہ لے کیونکہ وہ خود غنی ہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر وہ غریب ہے فَلْيَأْكُلْ بِمَعْرُوفٍ، اللہ اکبر، یہ معروف کا لفظ لا کے تو پھر کھائے دستور کے مطابق. یعنی اگر وہ دستور یہ ہے کہ اگر وہ جتنی محنت کر رہا ہے نا اسی محنت کے حوالے سے اس میں سے لے اور اس سے زیادہ نہ لے، اور پھر اس کو مال بڑا ہونے سے پہلے کہ اڑا لو، یہ بالکل اس کی وہ نہیں ہونی چاہیے. تو غریب ہے تو وہ اس دستور کے مطابق لے سکتا ہے. اور پھر فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ ٹھہرا لو. کہ یتیم کے مال جب آپ نے اس کو حوالے کیا ہے تو گواہی ہونی چاہیے، تاکہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا پوری طرح اس یتیم کو بھی گواہوں کی موجودگی میں، انصاف کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. اور قیامت کے دن اگر یہ نہیں کریں گے کہ اس کے مال کو حفاظت سے نہیں رکھیں گے، امانت سمجھ کے نہیں خرچ کریں گے، امیر ہیں تو نہیں لیں گے، غریب ہیں تو اتنا لیں گے جتنا دستور کے مطابق ہوگا، تو پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ آخر میں ایک بڑی تنبیہ آئی ہے آیت میں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے. کیوں؟ اس کو تو تمہاری نیتیں پتہ، وہ تو تمہارے علیم بذات صدور ہے. یہ میں اور آپ اگر مجھے پتہ ہو نا کہ ہم ہر معاملہ جب کریں تو اللہ پوری طرح ہماری نیتوں سے بھی آگاہ، ہمارے عمل سے بھی آگاہ، تو پھر ہم کبھی دو نمبری نہ کریں. تو یہاں بھی وارننگ دے دی یتیموں کے ان کو کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اگر تم نے اچھا کیا ہوگا تو بدلہ اس دائمی زندگی میں اچھا، اگر برا کیا ہوگا تو بدلہ بھی برا ہوگا. اس کو پڑھ کے کیسے انسان کانپتا ہے؟ یہ آیت پڑھ کے پھر وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا تو انسان کر ہی نہیں سکتا. اگر یہ آیت پڑھ لے اور اس پہ عمل نہ کرے تو وہ تو کانپ جاتا ہے کہ مجھے تو حساب دینا ہے اپنے رب کو. لیکن درساج صاحبہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہمارے اعمال بالکل
हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक है, और बिल्कुल उसका वो सच नतीजा बिल्कुल सोसाइटी ऐसी है। सोसाइटी कितनी तबाह बर्बाद हो रही है। बेशक। ये अमानत अल्लाह, देखे ना, ये कुरान अल्लाह की नेमत उज़्मा है। आप यकीन माने, जब मेरी जिंदगी इस कुरान के मुताबिक होती है ना, मुझे बड़ा इत्मीनान और सुकून होता है। तो इसलिए सबसे बड़ा जरूरी ये है कि हम हर आदमी को एहसास दिलाएं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि जब ये कानून आए और इन पर अमल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत ने, और अफराद ने अपनी ज़ाती हैसियत में और हुकूमत ने अपनी हुकूमती हैसियत में कि इनको सेफ गार्ड किया इन चीज़ों का, तो उसके बाद आप देख लें वो माशरा किस तरह फला फूला, और किस तरह पूरा अरब जो इतना जाहिल था कि उस जमाने की नामो नेहाद तरक्की याफ्ता कौमें उस को कब्जे में भी नहीं लेना चाहती थी, वो उसके उसूलों पर चले। किसके उसूलों पर? अल्लाह ताला के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। काश मैं और आप इस बात को रियलाइज करके और आज मुसलमान इस तरफ तवज्जो दे, फिर आप देखें कि अल्लाह ताला उसको किस तरह नवाजता है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग इनको पढ़ें, समझें, और क्योंकि दर्स में हम इन्हीं चीजों को खोल खोल के बयान करते हैं, आपके कोई सवाल हो तो जरूर कीजिए। अच्छा, अब एक और बात, कभी आप इनकी रूह को समझे ना, तो आप इतना इत्मीनान हो कुरान पढ़ के समझ के उस पर अमल करके कि मैं और कोई चीज इतना इत्मीनान नहीं दे सकती, ना डिग्रियां, ना ओहदे, ना हराम माल, नाउजुबिल्लाह। बेशक। अच्छा, अब सुने, आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला जो है वो एक तमहीद बांध रहे हैं किसकी? कि कानून विरासत, कि कानून विरासत क्या है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बड़ी मजे की बताऊं, ये 4 आयतों में जो यहाँ बयान हुआ है ना, मगरब का ला हो, अमेरिकन ला हो, कोई भी दुनिया का ला हो, इस विरासत की तकसीम पे वॉल्यूम की वॉल्यूम मौजूद, लेकिन इन 4 आयतों में जो अल्लाह ताला ने इसका विरासत, इसकी तकसीम का उसूल बयान किया है, वो उसूल आज भी लोगों के लिए मशअल रहा। वो लोग खुद कहते हैं, मगरब खुद कहता है कि जो कुरान का उसूल है, जो इसका विरासत की तकसीम का, वो आइडियल है। अच्छा, ये क्यों आइडियल है भला, जल्दी बताएं। इसमें सबके हाथ हुकूक पे हाथ रखा इसलिए गया है। कि इसलिए कि सर इसको अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के मुताबिक बनाया है, जी सर, इसलिए आइडियल है। भी आपने रहम इंसाफ बिल्कुल, क्या आप सही है सुन, क्या गलत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अल्लाह का वज़ा करदा है, और अल्लाह ही इल्म कामिल का मुहीत और अकल और हिकमत में सबसे बढ़कर अल्लाह ही जानता है कि इस विरासत में जो जिनको अल्लाह ने शरीक किया है वो इसके अहल हैं, कौन कौन से रिश्तेदार। वरना अगर हम करते तो नाउजुबिल्ला पता नहीं क्या गलतियां करते, जैसे मगरब ने की हैं, और उनको अब रियलाइज हो रहा है। लेकिन इस्लाम को कबूल करना है तो टोटल इस्लाम, आपको अल्लाह के सामने हर पहलू से, चाहे वो अकीदे का हो, अखलाक का हो, अमाल का हो, अल्लाह के हुकूक का हो, बंदों के हुकूक का हो, सारे का सारा मानना होगा। जब वो सारे के सारे पे अमल करेंगे तो ये नताइज उस वक्त पर बरामद होंगे। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया, सुने, लिर्रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। अच्छा, पहले तो यहाँ देखें, मैं आपको समझने के लिए बात समझाता हूँ। ये है हिस्सा किनका? औलाद का। ये हुकूक बयान हुए हैं, ये जो इस आयत में बयान हुआ है वो है आपके सामने, जो वल्दियत का, वल्दियत के हुकूक से वारिस कौन है। इसका मतलब ये है कि औरतें और बच्चों का जो मीरास में हिस्सा है वो उस वालिद का जो मर रहा है उसमें हिस्सेदार कौन है? उसकी औरतें, बीवी भी है, बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं। अब वो डिपेंड करता है आप सूरत हाल क्या है। फिर इसी तरह फरमाया लिन्निसाए नसीबम,
उन औरतों के लिए भी, औरतों का भी हिस्सा है, मिम्मा तरकल वालिदान वल अकरबून, जो तरके में वालिदैन या रिश्तेदार छोड़े। मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है। फिर मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, चाहे वो विरासत थोड़ी हो या ज्यादा हो, आपने तकसीम करनी है, मस्ट है। आगे आयत आएगी, मैं बताऊंगा आपको। देखा आपने कि अल्लाह ने किस तरह सेफ गार्ड किया है, किस तरह बच्चों, लड़कियों और लड़कों के हकूक की हिफाजत फरमाई है मीरास में, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, तकसीम मस्ट है। और आगे उसी आयत में फरमाया नसीबम मफरूजा, ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से फर्ज किया गया है। आप बताएं कि कोई यहाँ कसर रह गई है कि जायदाद की तकसीम एन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए? अच्छा, सर अल्लाह ताला ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये जहालत है ना कि कोई देखता ही नहीं कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है, उस पे अमल करना जरूरी है हमारे लिए। भाई बात यह है कि आज हुकूमत भी इससे दस्तबरदार है, माशरा पूरा भी। माशरे का फर्ज है कि अगर गांव की बस्ती में सबसे बड़े चौधरी साहब का फर्ज है कि वो देखें, और वो क्योंकि वो खुद बड़े गासिब हैं, इसलिए लोगों को भी गसब की इजाजत दे रखी है। तो सिर्फ इंसान का तो अपना फर्ज है, क्योंकि क़यामत के दिन उसको सजा मिलेगी। सर जी, इसका मौलवियों के फर्ज पास जाते हैं तो फिर मौलवी भी तो सही नहीं उन्हें गाइड करते ना, मौलवी भी सही नहीं बताते। इसलिए मैडम, चुप करना जरा, चुप। मैडम इसलिए ये किसका माइक खोला हुआ है? बंद करें प्लीज। देखो भाई, अच्छा अब सुने, मौलवी क्यों नहीं कहते। अब मैं उसकी एक ज़हनियत बताता हूँ जो हमारे माशरे में है। जिसने माल खाया है ना, गरीब का, यतीम का, रिश्तेदारों का, वो कहता है अल्लाह मुझे माफ कर देगा अगर मैं मस्जिद में इतने पैसे दे दूं। ये उसने अपने आप से घड़ा हुआ है, कबूल वो हरगिज नहीं होगा। जब अगर नहीं देंगे ना माल, जैसे अपना हिस्सा अपने बच्चों को, यतीमों को, गरीबों को, जो भी है, अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा आपकी इबादत। लेकिन यहाँ मौलवी साहब इसलिए नहीं बताते कि मौलवी साहब को जो पैसे देते हैं वो हराम के देते हैं। अल्लाह अब सब बात समझ आई कि नहीं आई? जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, लेकिन मेरा और आपका फर्ज है कि हम लोगों को बताएं ये है अल्लाह ने जो कुरान में बयान फरमाया है। अच्छा, अब आज नंबर 7 के बारे में कोई सवाल है आपका? अब सुने, ये भी बता दिया कि जायदाद तकसीम करते के हवाले से आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। व इज़ा हज़र अल किस्मतुल ऊलल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, जब हाजिर हों तकसीम के वक्त कराबतदार, यतीम और मोहताज। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने तर्जमा किया इसमें का अल्लाह ने फरमाया कि और जब हाजिर हों तकसीम के वक्त कराबतदार और यतीम और मोहताज, ये कराबतदार किन कराबतदारों का जिक्र है? सर जिनका विरासत में हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है उनका हिस्सा? क्योंकि अल्लाह ताला ने नहीं मुकर्रर किया हुआ। जी सर। सुने मेरी बात। अब अगर मेरी बात सुने, अगर उसके मरने वाले के बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, माँ भी है, भाई भी, वो है, बाप भी है, तो उनके हिस्से कुरान में आगे आ रहा है, आप देखेंगे उसने। लेकिन कुछ रिश्तेदार इस वजह से उस विरासत से महरूम हो गए कि उसके अपने रिश्तेदार थे। तो ये उन कराबतदारों का जिक्र है, हर कराबतदार नहीं कि पहुंच जाए। वो जो उनको हिस्सा इसलिए नहीं मिला कि वो उस हिस्से के काबिल नहीं थे जबकि उसकी दूसरी औलाद मौजूद थी। ऐसे सर ऐसे औलाद, भी तो होता है ना कि कभी वालिद की मौजूदगी में बेटा फोत हो जाता है तो उसकी औलाद फिर इस हिस्सेदार नहीं बनती, लेकिन उसको दे सकता है 1/3 में से। देखें उसको जब हक है कि वो 1/3 की वसीयत कर सकता है तो वो वसीयत करता उनके लिए। जी सर। यहाँ पहले इस आयत के अंदर रह के समझिए बात को। अब वो रिश्तेदार गरीब हैं
اور وہ بھی تقسیم کے وقت آ گئے. تو اگر غریب ہیں تقسیم کے وقت آ گئے تو آپ کو اس جائیداد میں سے جو تقسیم کرنے والے ہیں ان کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق کریں کہ ان رشتہ داروں کو کھانے وغیرہ کے لیے ان یتیما جو آ گئے ہیں مساکین جو آ گئے ہیں ان کو بھی کچھ تھوڑا بہت دے دیں. یہ ہے اس کا مفہوم. اذا حضر القسمۃ اول القربى والیتامى والمساکین، جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو انہیں بھی کچھ دو. کیوں؟ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے معقول انداز میں بات کرو کہ یہ مت کہو کہ یہ بھوکے ننگے کہاں سے آ گئے ہیں، نعوذ باللہ. بھائی اللہ نے ان کو تو آپ ان سے بہترین انداز میں ان سے بات کریں اور ان کو بھی کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے ڈپینڈنگ کہ اس نے کیا چھوڑا ہے اس سے جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ اس کا فیصلہ کر دیں. اچھا، ایک بات یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور اصطلاح ہے اور وہ ہے اصطلاح جس کو ہم کہتے ہیں محجوب. اچھا، محجوب وہ رشتہ دار ہیں، یہ ٹرم ہے باقاعدہ، جن کو حصہ نہیں ملا جائیداد میں سے، اگرچہ اگر وہ اس کے بچے اور سارے رشتہ دار جو وارث ہیں وہ نہ ہوتے تو پھر ان کو ملتا. تو ان میں سے اگر کوئی غریب ہے تو وہ محجوب کہلائے گا اور اس کو بھی کچھ کھانا پینے کے لیے دے دو اگر وہ آئے تو، اور ان سے اچھی بات کرو. جھڑکنا اور تانے دینے والی بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یہ تھی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9. بڑے غور سے سنیں. سر جی اللہ جی. سر یہ ادھر اگر وہ مرنے والا وصیت نہیں کرتا 1/3 میں سے، ویسے تو 1/3 دے سکتے ہیں نا کسی کو، اگر وہ وصیت نہیں کرتا ہے لیکن پیچھے والے نیک ہیں ان کو پتہ ہے کہ چلیں یہ غریب ہیں وہ دے دیتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں. دیکھیں اگر تو سارے ایگری کریں، بہن بھائی بیوی، کہ بھائی آپ اس میں سے کچھ اس ادارے کو دے دیں پھر تو ٹھیک ہے اور وہ ادارہ دین کا ہونا چاہیے. لیکن اگر ان میں سے کچھ ڈفرینس ہے تو پھر جائیداد تقسیم ہونی چاہیے اور جن کو ملا ہے ان کا فرض ہے کہ وہ اس میں سے اس کچھ دے دیں تاکہ اس جو جس نے وصیت نہیں کی اس کو بھی کچھ فائدہ پہنچ جائے. اب بات سمجھ آ گئی ہے شبانہ؟ سر جی ایک اور سوال ہے کہ یہ جو 1/3 ہے اس کو ضروری اس کی وصیت کرنی پڑے گی یا نہیں بھی کی جا سکتی؟ نہیں بھی کی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اہل مال جو ہے وہ اپنی زندگی میں 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اور اگر کرے گا تو اس کو فائدہ آخرت میں ملے گا. کیوں؟ جب وہ اللہ کے لیے کرے گا، کسی ادارے کو دے گا جو ادارہ دین کا کام کر رہا ہے، کسی یتیم کو دے گا وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کو یقیناً فائدہ پہنچے گا. اور یہ کرنا چاہیے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے. جی سر جی بات جزاک سمجھ آ گئی؟ جی سر جی الحمدللہ. سر جی یہ اخلاقیات میں بھی آ جائے گا کہ ہم ان رشتے داروں کا خیال کرتے ہیں اس ٹائم پہ تو؟ دیکھیے اب یا تو آپ کا سوال بڑا مجھے کلیئر سمجھ آنا چاہیے کہ کیا وہ شخص جو رشتہ داروں کا ویسے ہی خیال رکھتا تھا اب اس نے وصیت نہیں کی تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہی سوال ہے آپ کا؟ جی سر جی. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا دیے ہوئے مال میں سے جو اگر خیال رکھتا تھا وہ اپنی جگہ، اور وصیت کا حق اللہ نے اس کو دیا ہے اور وہ کر سکتا تھا. اگر کر جاتا اور صحیح اداروں کو دے کے جاتا اور صحیح ادارے اس پر جو بھی کام کرتے اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچاتا آخرت میں، اس کے درجات بلند. سر اگر ادارے وغیرہ کو نہ دے، اپنے گھر میں ہی کوئی یتیم یا غریب ہو تو اس کو دے دیا جائے تو پھر بھی تو صحیح ہے نا. بالکل صحیح ہے، کوئی فرق. مطلب یہ ہے کہ غریب کو دے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے دوستوں میں بانٹ کے جائے. بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ جی جی سر، بے شک جزاک اللہ. اب آپ دیکھیں آیت نمبر 9 میں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضُعَفَاءً
خافوا علیہم، اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوئے اپنے ناتوان بچے کو اس کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوں گے۔ کتنی بڑی پیاری بات کی ہے کہ اگر انسان خود سوچے کہ میں اگر مر جاتا اور میرے بچے نادار ہوتے تو پھر میری پراپرٹی بھی نہ ہوتی تو میں کیا حال ہوتا۔ گویا یہاں کس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ بے بس اچھا یتیم بچوں کے حقوق کی تحفظ کے حوالے سے یہ مثال دی جا رہی ہے کہ وہ یہ کیا یتیم پوتے پوتیوں کے بارے میں ہے؟ جی یتیم پوتے پوتیوں کے بارے میں ہے کہ وہ تو پھر حقدار نہیں رہتے نا وراثت میں، نہیں، یہ ان ہر کے لیے دیکھیں نا، وصیت ان نہیں کے نہیں، لیے۔ یہ آپ کو اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کتنی فکر لاحق ہوگی جب تم مرو اور تمہارے اپنے بچوں کے بارے میں، تو سوچو کہ یتیم بچوں کے بارے میں اگر یہی چیز کیفیت ہو تو تمہارا کیا رویہ ہوگا۔ تو گویا یہاں اللہ تعالیٰ کس بات کی حقوق کے تحفظ کی تاکید فرما رہے ہیں۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اپنے اوپر سوچو کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا ہاں معاملہ ہوتا بالکل، تو تم بہت کیا عمدہ، کرتے۔ بہت عمدہ۔ تو اللہ کہتے ہیں فوراً کہتے ہیں یتق اللہ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، کہ جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کے مطابق چلیں، کیونکہ وہ وارث ہے، والی ہے اللہ خود، وہ انتظام کرے گا۔ وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی حق پر مبنی بات کریں۔ یہ تو تھا نا یتیموں کے حقوق کے تحفظ کی تاکید، اور آیت 10 میں تو فیصلہ فرما دیا۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، اور ہاں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اب ذرا یہ تو اس مال کھانے کا، یتیم کا ناحق مال کھانے کا آپ نے دیکھا کہ کتنا برا ہے، اللہ کس طرح اس کو فرما رہے ہیں، اور فرمایا سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب ذرا مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حق ادا کیا ہے یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا، کیسے احکامات دیے ہیں، کتنا اس کا برا نتیجہ ہوگا مال کھانے کا، ہڑپ کرنے کا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت نازل ہوئیں جب عرب کا معاشرہ ان سے بالکل ناواقف تھا۔ جب یہ نافذ ہوئیں تو مدینے کی ریاست وجود میں آئی۔ کاش مدینے کی ریاست کو ہم سمجھیں کہ اس کے اندر کیا دین نافذ ہوا تو کیا بھلائیاں سامنے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، کیونکہ ہماری زندگی دنیا بھی بہتر ہوگی آخرت بھی، کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سر جی ایک سوال ہے یہاں پر، یہ جو یتامہ کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں جیسے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا اور وہ شادی شدہ ہوتی ہیں تو وہ بھی یتامہ کی کیٹیگری میں آئیں گی یا اس کیٹیگری سے نکل جائیں گی؟ نہیں، دیکھیں آپ اس کو اس کیٹیگری میں نہ ڈالیں، آپ تو دیکھیں کہ اللہ نے جو حقوق مقرر کیے ہیں، بہنوں کا حق مقرر کیا ہے نا جائیداد میں، والدین فوت ہوں، جی اس کو کرنا چاہیے۔ آپ اس کو اس سے کیوں لنک کر رہے ہیں؟ بھائی ٹھیک یہ ہے اللہ کا کلیئر کٹ حکم ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، آگے آ رہا ہے کہ تقسیم کیسے ہوگی، اگلی آیت میں بتایا جائے گا کہ عورت کو اگر ایک حصہ ملے گا تو اس کے بھائی کو 2 حصے ملیں گے۔ وجہ یہ تفاوت کیوں ہے؟ بھائی کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، بہن کی ذمہ داریاں اس سے کم ہیں۔ کیوں؟ اس نے پھر گھر چلانا ہے، باپ کی جگہ سارے کام کرنے ہیں، بہن تو اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، لہذا اس کا حصہ 1 رکھا اور لڑکے کے حصے 2 رکھے اللہ نے۔ سر بہن کے بات اندر کانفیڈینس ہی نہیں ہوتا، اس کو علم بھی نہیں ہوتا، جہالت ہی سمجھے، وہ اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہے اور بھائی سائن کروا لیتے ہیں آرام سے، اور لے تو کہتے ہیں بری بات کی اس نے بھائیوں سے حصہ لے لیا۔ اسی لیے یہ وراثت کی تقسیم فوراً ہونی چاہیے کہ سب دل نرم ہوتے ہیں، بعد میں دل سخت ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ اللہ سے زیادہ عقل مند ہیں نا اور اپنی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر دنیا میں چل لیجیے، اللہ تو قیامت کے دن آپ مجھے یہ بتائیں
देखें आप कुछ भी कहें, जो आपकी राह है ना, मुझे ये बताएं, अल्लाह ने जब हक दे दिया बेटी को, आप उसका हिस्सा उसको हवाले करें। अब उसके बाद अगर वो वापस करती है, पहले हवाले कर लें, नाम लगवा दें, उसके जमीन है, जायदाद है, तकसीम में। अब अगर वो वापस करती है तो फिर तो आप खाने के जायज हैं। लेकिन आप जबानी कह देते हैं कि नहीं जी, वो तो उसने हम दे दिया, अब साइन भी करा लिया आपने, वो तो मजबूर है साइन करने पे, नहीं साइन करेगी तो आप उसके खिलाफ पता नहीं क्या क्या चक्करबाजियां करेंगे। सर जी इसके बारे में भी तो बहुत सख्त सर जी हदीस एक बात मौजूद करनी है। है, सर जी एक बात करनी है कि ये परसों हम लोग एक गांव गए थे डमेली, तो सर जी वहां पर वो औरत कह रही थी, जब विरासत की बात आई तो वो कह रही थी कि ये ना हम भाई कहते हैं कि ले लो बहनों से, तो अब भाई, मैंने उन्हें कहा कि भाई क्यों नहीं जाके उनके घर में देकर आते, वो तो कहते हैं कि ले लो, तो बहनें ही नहीं लेती। ये इस तरह के बहाने रखे हुए लोगों ने। देखें, ये जो औरतें अक्लमंद बनती हैं ना कि नहीं जी हम तो अपने भाइयों को देंगी, ये सिर्फ इसलिए कहती हैं कि उनको डर है कि अगर हमने जायदाद में हिस्सा लिया तो ये भाई पता नहीं कल हमसे कट ऑफ हो जाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक किया, आपको उनको कहना चाहिए कि कुरान के मुताबिक फैसले करो, इससे हट के मत करो, तुम अल्लाह ताला से ज्यादा अक्लमंद नहीं हो। ये क्यों नहीं कहते आप लोगों से? जी जी सर। इस तरह तो दुगना अजाब हो जाता है, कतई रहमी का भी और विरासत से महरूम कर। जी वो तो फिर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो जितनी बड़ी नाफरमानी होगी इतनी बड़ी सजा होगी। अच्छा, अब आयत 10 तक कोई आपका सवाल हो, ये बड़ी अहम आयत हैं और इनको समझना, इनके मुताबिक आगे अल्लाह आगे आएंगे कि अल्लाह कहता है कि ये हुदूद हैं अल्लाह की, अगर तुमने इसकी खिलाफ वर्जी की तो फिर सजा के भुगतोगे। आयत 13-14 में आ रहा है ये बात। सर ये जो है ये देखे मताउल गुरूर है, ये माल वरासत ये सब कुछ ना, और कितने झगड़े और कितनी जलालतें होती हैं ना इसको बांटने में, इसको तकसीम करने में, इसका सही हक अदा करने में। मैडम कोई तकलीफ नहीं होती, मेरी बात सुने, अगर अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तकसीम करें, उसको खर्च करें, कभी परेशानी नहीं होती। सर जी तो इससे परेशानी माल की मोहब्बत लेकिन कम सर हो चलते नहीं है ना। ओहो, तो फिर कुरान का क्या कसूर है? कसूर उनका उनका है जो उस पर अमल नहीं करते। हाँ सर, परेशानी तो उस वक्त होगी जब कोई नियत बद रखेगा और उसका नियत ही बद होगी दौलत के पीछे, तो परेशानी तो उस वक्त होगी। अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सब कुछ दें तो कभी नहीं होती। हमें तो हर चीज अल्लाह के हुक्म से मिल चुकी है, हम क्यों परेशान हो, और ना मेरे भाई परेशान हो। देखें, ये उस वक्त ठीक होगा जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम फैसले करेंगे, वरना अगर अपने अकल के मुताबिक फैसले करेंगे तो आज माशरा देख लेना, आप मुझे बताएं ना कौन सी खूबी है इस माशरे में। और ये सारा पर वबाल किस वजह से है? अल्लाह के अहकामात पर अमल ना करने से। और अल्लाह के अहकामात कुरान में मिन्नो अन मौजूद, और अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत किस लिए ली कि उसको पता था कि क़यामत के दिन ये लोग गड़बड़ करेंगे, तो मैं उनको, मेरी दलील ये होगी, अल्लाह की दलील ये होगी कि तुम्हें तो मैंने कुरान दे वो किताब दी कि जिसमें यूनिवर्सल लॉज थे और उसकी हिफाजत भी मैंने अपने जिम्मे ली। तुम्हें वही कुरान मिला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो नाजिल हुआ। अब उसके बाद जितनी भी हम 420 करेंगे उसी के मुताबिक अल्लाह ताला हमसे मामला करेगा। और आगे अल्लाह ने बार बार कुरान में कहा है कि तुम हुक्म पे चलोगे तो ये फायदा, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन ताबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। ये रोज़े अव्वल को अल्लाह ने बताया है, बकरा की 38-39 आयत है। देखें, ये जो कुछ हो रहा है वो हमारे करतूतों की वजह से हो रहा है। आप देखें, मुसलमान हुक्मरानों को देखें, क्यों? अल्लाह कोई जालिम नहीं है। अगर हम अल्लाह की किताब पे चलते तो आप देखते कि अल्लाह तो कहते हैं कि अगर तुम इस यहूदियों और ईसाइयों और मुसलमानों को कहते हैं, यहूदियों और ईसाइयों कहते हैं, अगर तुमने तौरात और इंजील कायम की होती ना
تو زمین و آسمان سے خزانے تمہارے لیے نازل فرماتا اللہ. ہمارے لیے بھی یہی چیز ہے. ہم دیکھیں نا, آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہم عمل تو کریں ابو لہب اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جیسے, اور ہم چاہیں کہ ہمیں حالات ملیں جیسے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان وغیرہ کے خلفائے راشدین کے دور کے. یہ ممکن ہے؟ بتائیں مجھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے سر. سوال ہی پیدا, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو اس لیے اپنے آپ کو کوسو. ہم کام نہیں کر رہے, ہم لوگوں کو نہیں بتا رہے, لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. تو آپ سوچیں کہ آپ مجھے بتائیں نا کہ اب یہ چیزیں جو قرآن میں ہم کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں, حاضری پہلے سے زیادہ ہونی چاہیے تھی. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. اچھا ٹائم رہ گیا ہے, پورا ہو گیا ہے. تو آیت وراثت کی تقسیم بڑا اہم مضمون ہے. کل پڑھ کے آئیے, سوال تیار کر کے لائیے, اور میں حاضر ہوں انشاءاللہ. میں کل اس کو کھولوں گا. آیت 11 سے شروع کریں گے کل انشاءاللہ سر. اللہ پاک توفیق دے آپ کو بھی اور ہم سب کو. آمین آمین ثم آمین. سر جی میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. جی حکم. یہ ہماری گاؤں میں امی ابو کا گھر ہے ایک شہر میں. امی ابو فوت ہو گئے تھے. ایک بھائی نے تو گھر اپنے نام لگا لیے, 2 کنال کی زمین ہے. تو وہ جو شہر والا ہے وہ ابھی بیچا نہیں ہے. تو ہم ایسا لے سکتے ہیں؟ بہنیں 4 بہنیں, ہم 3 بھائی. دیکھیں میری بات سنیں, ان دونوں گاؤں کا مکان بھی اور یہ مکان بھی, زمین بھی, یہ ساری کی ساری آپ جتنے بہن بھائی ہیں ان میں اسی قرآن کی ہدایت کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے تھی. اگر نہیں ہوئی تو یہ جنہوں نے قبضے کیے ہیں قیامت کے دن ان کے سامنے آ جائے گا. میں ابھی یہاں آیت بھی آئے کی بتاؤں گا آپ کو. اللہ نے اللہ کے تو جو حدود کی خلاف ورزی کی. بینک بیلنس تھا وہ بھائی نے میری سارے, بات تو سنیں. وہ بھی بھائی نے آپ لے کا لیے سر. جو بھی چھوڑا ہوا ہے, باپ جی کا مکان, جائیداد, بینک بیلنس, کوئی بھی پراپرٹی, وہ اسی اصولوں کے تحت جو یہاں ان آیات میں اسی کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے. جس نے بھی قبضہ کیا ہے وہ غاصبانہ قبضہ ہے, اور وہ قیامت کے دن بھگتے گا. دنیا میں ایک بات میں بتا دوں آپ کو, یہ بھی یاد رکھیں, اور میرا تجربہ ہے کہ جن کے ساتھ غاصبانہ عمل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپنسیٹ کیا ہے, چاہے وہ ان کی اولاد ایسی اہل ہو, اور ان قبضے کرنے والوں کی اولادیں اتنی اہل نہیں ہوں گی. یہ میرا تجربہ ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو آپ جو باقی بچہ ہے ان سے کہیں سارے بہن بھائی کہ جن آپ کے نام لگی ہوگی, چاہے وہ جس زمین قبضہ بھی کیا ہے وہ ابھی زمین آپ کے نام ہے جو یا نہیں؟ شہر والا گھر ہے نا, ابھی کسی کے نام, ابا کے نام ہے, امی ابا کے دونوں کے جب نام ہے. آپ فوت ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ خود بخود محکمہ مال کا کام ہے کہ وہ اس ساری اولاد کا نام لکھیں کہ یہ اس کے مالک ہیں, جو شرعی مالک ہیں. اب وہ جی مکان بیچ کے, کیونکہ اب اتنا آپ کے بہن بھائی زیادہ ہیں, 1-2 ہوتے تو شاید آپس میں اگری کر لیتے کہ ہمیں دے دیں حصے میں, اور ہم اس کے پیسے جو ہیں باقی جو ہمارے حصے کے علاوہ ہیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں, وہ تقسیم کر دیں. لیکن اب اس مکان کا ایک ہی حل ہے, اس کو بیچا جائے اور شرعن اس کی تقسیم, اس رقم کی تقسیم ورثاء میں کی جائے. وہ کہہ اب رہا, بات سمجھ. یہ میں نے بتایا ان کو, کہہ رہا یہ نہیں بیچوں گا, اب رہ رہے ہیں نا خود, تو وہ کہہ رہا نہیں بیچوں گا. تو بینک بیلنس تو کسی کو بتایا ہی نہیں تھا کتنے. 3 بہن بھائی میرے سنتے ہی نہیں, 2 بہنیں وہ نہیں سنتی, ایک بھائی, ان سے بھی بیان لے لیے. بینک بیلنس اس نے بتایا ہی نہیں ہے کتنا تھا, وہ بھی لے لیا. اب اس گھر میں, شہر والے گھر میں خود رہ رہا ہے, تو کہہ رہا ہے یہ نہیں بیچوں گا. میں نے کہا ہے اس کو, تو کہتا ہے نہیں نہیں, بیچوں گا. اگر نہیں بیچے گا نا تو پھر اس کی قیمت لگوائی جائے ان لوگوں سے جو اس مال پراپرٹی ڈیلنگ میں ہیں. صحیح قیمت پر وہ سب کے حصے کے پیسے دے دے, پھر وہ رہ سکتا ہے اس میں, ورنہ اس طرح دھاندلی سے نہیں رہ سکتا. اگر دھاندلی کرے گا تو اس کی سزا پائے گا.
سر تو اگر گاؤں میں والے لوں مکان میں بھی وہ میرے کر بچے سکتی ہیں کس کا کلیم. آپ کئی لوگ بول رہے ہیں مجھے سوال کریں تو ایک آدمی سوال کرے. سر جی ایک سوال یہ ہے کہ وہ باقی یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، تو سر جی گھر کا جو سامان اور ہر چیز جو والدین کی تھی ان سب میں سے وراثت ملے گی نا، وہ بھی تو ملیں گی. بالکل ان کے چھوڑے ہوئے زمینیں نہیں دیتے تو سامان کون دیتا ہے؟ زمینیں مکان نہیں دیتے، سامان بھائی کون آپ دیتا ہے؟ بات دیکھیں، قرآن کا فیصلہ سن لیں، اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے، گناہ گار ہے. دیکھیں ایک عورت کے ہوا یہ کہ اس نے آٹا گوندا اور آٹا گوندنے کے بعد مومن عورت کا دیکھیں کمال، اس کے میاں بھائی اس کا انتقال ہو گیا میاں کا، تو اس نے اس آٹے کو پکایا نہیں، اس نے کہا کہ اب تو یہ مال چھوڑا ہوا ہے، جب تک فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس میں کس کا کتنا حصہ میں استعمال نہیں کروں گی. اگر مومن ہے تو یہ ہے. اگر اس نے دنیا دیکھیں نا، یہ اس بھائی کی یہ بات کر رہے ہیں، اس کو قرآن کا پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. ایسے ایمان والوں کا سر یہ بس ایمان والے لوگ ہیں جو قرآن اور سنت پہ چلتے ہیں. اس لیے کہ جب ان کو علم ہوگا وہ اسی کے مطابق چلیں گے تو جنت میں جائیں گے، وہاں مزید پوری موت آئے گی نہیں. جب اس کا علم نہیں ہوگا تو جیسے یہ بھائی کر رہا ہے وہ ایسے ہی کرے گا. تو سر جی سر جی والدین کے زیورات کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں. ان کے پاس ان کے جو زیورات تھے وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو جس بھائی کے پاس رہ رہی ہوتی ہیں والدہ، تو انہیں کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ سنبھال لیتی ہیں. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیں کہ ان کو کیسے گائیڈ کیا جائے کہ تاکہ وہ ان بالکل کے لیے آگے ایسے ہی چل کے مسئلہ نہ بنے. ایسے ہی دیکھیں ہوتا ہے. میڈم میری بات بڑی غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے. اگر وہ زیور رکھنا چاہتی ہیں نا تو اس زیور کی قیمت لگے گی ٹھیک ٹھیک سونار کے پاس. اس کے بعد اپنا حصہ تو ان کا اس میں ہے گیا، باقی ساروں کے حصے نکلا لے جائیں گے، اس کے مطابق وہ پیسے تقسیم کر کے وارث ہو سکتی ہے. اگر اس نے قابو کر لیا تو اس نے جہنم خرید لی اپنے لیے. جی سر جی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ معاف کرے. صرف سر جہنم خرید رہے ہیں ان معاملوں میں ساری دنیا کے یہ مسلمان، خاص کر کے پاکستان کے لوگ نا. گاؤں سر کے یہ زیادہ تر وراثت کا گاؤں کے. اتنا اہم قانون ہے جو کہ لوگ سمجھتے ہی نہیں، وہ حق مارے جاتے ہیں بہنوں کا. سر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل نہیں. ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے تو بتا دیا، سمجھا دیا، قرآن بھیج دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی احادیث ہمارے سامنے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو قصور کس کا ہے؟ اللہ کا کوئی قصور ہے؟ قصور خود ہمارا ہے جو نہ علم بالکل اس کا سر، حاصل جیسے ابھی کرتے آپ ہیں. نے بولا ہے کہ پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں نا، میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا ہے. قرآن کی، بالکل قرآن کی جو ابھی آپ نے آیت بتائی ہے نا. اور سر جی مال سے محبت بھی تو کم ہوتی ہے نا، جو تقسیم میں ہمیں جب بتایا گیا ہے کہ غریب جو قرابت دار ہیں ان کو بھی حصہ دو، خود ہی نہ اس کے دیکھیں مالک بن جاؤ، ایسے کر لو. دیکھیں میری بات سنیں، اللہ کے احکامات میں بڑی حکمتیں ہیں، اور ان پر عمل کر کے ہی ان حکمتوں کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے. اور جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اللہ نے صاف بتایا ہے کہ پھر قانون اللہ کا حرکت میں آتا ہے اور ظالم کو اس کے ظلم کے مطابق ضرور بے ضرور سزا ملتی ہے. جی سر. اس لیے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کسی جج کے سامنے، دنیا کے جج کے سامنے پیش نہیں ہونا، کسی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بالکل عدل و انصاف کی انتہا کر دے گا. بے شک. یہ چیزیں آپ ان لوگوں کو بھی بتائیں، پہنچائیں. آپ خود بات نہیں کرتے، ان کے دوستوں کے ذریعے پہنچائیں کہ بھئی یہ سن لو، اب آگے جو مرضی یہ کر لو، ورنہ نتائج اس سے مختلف نہیں ہوں گے جو قرآن کہہ رہا ہے. سر جی ایک اور بات جو ذہن میں میرے ابھی آ رہی تھی، کافی ٹائم اوپر چلا گیا ہے، کہ جیسے کہ اگر اس ٹائم پہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، جو رقم ظاہری بات ہے اب مہنگائی دن بدن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے،
تو پھر آج وہ آج کے ریٹ کے مطابق کریں گے، یا جو وہ جائیداد اس ٹائم پہ جو انہوں نے تقسیم مطلب بیچ دی تھی یا جو بھی ہوا تھا، یا اس کے مطابق ہوگا؟ دیکھیں اصولاً تو آج اگر انہوں نے اس پراپرٹی کو آج تقسیم کر رہے ہیں اور انہوں نے اس پیسے سے فائدہ اٹھایا ہے تو پھر تو ہونا وہی چاہیے جو آج کے زمانے کی بات ہے، پراپرٹی کی پرائس. لیکن اگر وہ اتنا ہی کر دیں کہ انہوں کم از کم، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک دوست تھے ریٹائرڈ میجر، بڑے دیندار تھے، انہوں نے اب باپ کی بہنوں کو، پھپھیوں کو اس وقت حصہ دیا اپنی جائیداد سے جب وہ ہوش میں آئے، ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے سارا جو زمین تھی اس میں پھپھیوں کا حصہ جو باپ کے جائیداد کی تقسیم کے وقت بنتا تھا وہ آدھا ان کو دے دیا. جی یہ ہے اللہ کے دین کی صحیح جب تعلیم مل جاتی ہے. آپ بھی اگر ان رشتہ داروں کو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو قرآن کوئی سمجھا دے، آپ صحیح بات نہیں سنتے تو کوئی بات نہیں، ان کے کسی دوست سے کہہ دیں کہ یہ آیتیں ان کو کہیں پڑھ لیں، سمجھ لیں، پڑھیں تو ان کو سمجھا دیں، پڑھا دیں، سمجھا دیں. اس کے بعد اگر وہ کرتے ہیں تو قیامت کے دن وہ بھی آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم آپ کو اس لیے سمجھا رہے ہیں، یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم نہیں چاہتے کہ تم جہنم کی آگ میں جلو. جی سر جی. تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو آپ نے حق ادا کر دیا دنیا میں، اب ان کو کوئی سزا ملتی ہے تو ان کی کرتوتوں کی ہوگی. اللہ تو کہتا ہے میں کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. جی سر جی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح قرآن کو جیسے آپ سمجھا رہے ہیں سمجھاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے سر، اور جو بیمار ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے اپنے فضلوں سے شفائے کاملہ اور عاجلہ والی زندگی دے اور بیماریوں کو آسان کرے تمام دنیا کے مسلمانوں کو، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کر دے پروردگار. اور غزہ کے مسلمانوں کو، ایران کے مسلمانوں کو اللہ پاک اپنی طرف سے اپنی برکتوں سے اپنی رحمتوں سے کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، ہم لوگوں کے سجدوں کو قبول کر لے. اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے سر کو بھی، جو اتنے پیارے طریقے سے سمجھاتے ہیں. بس سمجھنے کی بات ہے، اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق دے سمجھنے. آمین ثم آمین. آمین.